اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب مناقب حسن بن علی و حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 495 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن عبد اللہ الانصاری سے، انہوں نے روایت کی اشعث سے، اور یہ اشعث عبد الملک کے بیٹے ہیں. انہوں نے روایت کی حسن سے، انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال ان ابنی هذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت کرائیں گے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. قال یعنی الحسن ابن علی، ابنی سے مراد حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. باب وبه قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضی اللہ تعالی عنہ يقول. ہمیں روایت کی حسین بن حریث نے، انہوں نے روایت کی علی بن الحسین بن الواقد سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی میرے والد حسین بن واقد نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن بریدہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ ثم قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ گئے. دونوں نے سرخ کرتے کپڑے پہن رکھے تھے اور دونوں چل رہے تھے اور ٹوکر کا کر گر رہے تھے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، دونوں کو اٹھا لیا اور دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھوں پر، اور پھر ارشاد فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ نظرت الى هذین الصبیین یمشیان ویعصران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما. اللہ جل شانہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور اولاد یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ یہ چل رہے تھے اور ٹوکر کا کر گر رہے ہیں، تو میں صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات منقطع کر دی اور دونوں کو اٹھا لیا. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. انما نعرفه من حدیث الحسین ابن واقد، ہم اسے جانتے ہیں صرف حسین ابن الواقد کے روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت جو ذکر ہوئی یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے بارے میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت کرائیں گے.
اور یہ واقعہ اس وقت پھر پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ چنے گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر جرار لے کر ان کو رام کرنے کے لیے اور ان کو بیعت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسا ہی لشکر لے کر مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف بڑے بڑے لشکر دیکھے تو انہوں نے مصلحت اس بات میں سمجھی کہ خلافت سے دستبردار ہو جائے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ چنانچہ اپنے خلافت کے صرف 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی اور ایک بڑی جنگ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے، انہوں نے عبداللہ بن عثمان بن حسین سے، انہوں نے سعید بن راشد سے، انہوں نے اعلیٰ ابن مرہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرے مزاج کے ہیں اور میں اس کے مزاج کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن احد منهم اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں تھا مگر صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پورے خاندان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی آپ علیہ السلام سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور ہم شکل تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحسن بن علي يشبهه۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے اسماعیل بن ابو خالد سے، انہوں نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم شکل تھے، مشابہ تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق و ابن عباس و ابن الزبیر، اس باب میں ابو بکر صدیق، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت حدثني انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی خلاد بن اسلم البغدادی نے، انہوں نے النضر بن شمیل سے، انہوں نے ہشام بن حسان سے، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے کہا كنت عند ابن زیاد فجیء برأس الحسین فجعل يقول بقضیب في انفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا لما يذكر قال قلت اما انه كان من اشبههم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا کہ اس کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی امارت کے زمانے میں شہید کیے گئے تھے، لہٰذا ان کا سر جب اس کے پاس لایا گیا بس وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں چڑی سے اشارہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی. یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ یعنی اس نے بطور مسخرہ کے ٹھٹھا کے تحکم کے طور پر اس نے یہ بات کی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب اس نے ایسی بات کی تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سن، بے شک وہ خاندان نبوت میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور ہم شکل تھے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. عزیز طلباء کرام، صحابہ کرام جو اکثر روایات نقل کرتے ہیں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، تو اکثر صحابہ کرام کی رائے یہی ہے کہ نصف اعلیٰ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، اور نصف اسفل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے. اس لیے زیادہ روایات میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شبیہ کے طور پر، ہم شکل کے طور پر آئے گا، جبکہ چند ایک روایت میں جیسے یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تو اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی وہ آتا ہے. تو یہ راوی کا نقل کرنے کا، جو نقل کرتے ہیں روایت کو، ان کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ہانی ابن ہانی سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے اور سر کے درمیان، یعنی جسم کے بالائی حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سینے سے لے کر نیچے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے. باقی اعتبار سے یہی ہے، یعنی باقی بدن سینے سے لے کر نیچے تک پورا کا پورا بدن اس میں ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. یہی روایت، یہی قول ہم نے ذکر کیا ما قبل روایت کے تحت، اور یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے تو اس لیے یہ سب سے زیادہ مناسب ہے، فیصلہ کن بھی ہے، کیونکہ یہ گھر کے بندے کی بات ہے، اور گھر کے بندے کی بات وہ زیادہ قابل تحقیق ہوتی ہیں. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نزدت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت. ہمیں روایت کی واصل ابن عبد العلا نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے عامش سے، انہوں نے عمارہ ابن عمیر سے. عمارہ نے کہا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے، نزدت فی المسجد فی الرحبت، اور رحبہ کے مسجد میں ترتیب سے رکھے گئے، فانتہیت الیہم وہم یقولون قد جاءت قد جاءت، میں ان کے پاس پہنچا، لوگ کہہ رہے تھے آ گیا آ گیا. فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَحَلَّلَ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَ فِي مِنْخَزِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى
تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. بس اچانک ایک پتلا سانپ آیا اور سروں کے درمیان گھسنے لگا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہوا اور پھر تھوڑی دیر اندر رہا، پھر باہر نکلا اور چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آ گیا سانپ آ گیا، اور پھر اسی طرح کا عمل کیا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، عبید اللہ ابن زیاد یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کی امارت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ پھر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو جب ابراہیم ابن الاشتر نے 66 ہجری میں قتل کیا، تو ابراہیم کو مختار ابن ابو عبید الثقفی نے ابن زیاد سے لوہا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر مختار نے یہ سب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد ابن الحنفیہ کے پاس یا عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیج دیے اور ان کی لاشوں کو جلا دیا۔ تو یہاں پر یہ جو روایت عزیز طلباء کرام امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی، اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانے کا انجام وہ دنیا میں ہی سامنے آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن اور اسحاق ابن منصور نے، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی محمد ابن یوسف نے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے میسرہ ابن حبیب سے، انہوں نے منہال ابن عمر سے، انہوں نے زر ابن حبیش سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا سألتنی امی متى عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما لی به عہد منذ کذا وکذا فنالت منی فقلت لها دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے ملے کتنا عرصہ ہوا، کتنے دن ہو گئے؟ تو میں نے کہا اتنے دن ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا۔ بس اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا، یعنی مجھے خوب برا بلا کہا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہیں کی؟ بس میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑ دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مغرب پڑھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذیفہ؟ قلت نعم۔ بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت ہوا، پھر عشاء کی نماز بھی پڑھی، وہاں پر نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پھرے یعنی چلنے لگے گھر کی طرف، تو میں بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے میری آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ قال ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنة وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے پروردگار سے
اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے، لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسرائیل کے اس حدیث سے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے فضیل بن مرزوق سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے برا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عامر العقدی سے، انہوں نے زمعہ بن صالح سے، انہوں نے سلمہ بن وہرام سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، پس ایک شخص نے کہا اے لڑکے بہترین سواری پر تو سوار ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی تو بہترین سوار ہے، یعنی سواری بھی بڑی ہے لیکن سوار بھی دیکھو کہ سوار بھی بہت بڑا ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف الا من ھذا الوجہ، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض اہل العلم من قبل حفظه، اور زمعہ بن صالح ان کی تضعیف کی ہے بعض اہل علم حضرات نے ان کے حافظے کی جانب سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، قال کہ انہوں نے فرمایا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضع الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ، مزید مناقب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔